الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وعند ترتيب بعمل كل معامل السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا نور الله السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا محمد مصطفى السلام عليك يا أحمد مجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے محمد مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے محمد مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ اگر خاموش رہوں میں تو تو ہی ہے سب کچھ جو کہا کچھ تو تیرا حسن ہو گیا محدود جو کہا کچھ تو تیرا حسن ہو گیا محدود عزیزان ملت اسلامیہ یہ اللہ رب العزت کا بے بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو ہر جمعہ کی طرح بھی یہاں جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی جیسا کہ آپ تمام حضرات نے کچھ فقیر حقیر سے خطبے میں چند آیات مبارکہ سماعت کی جس میں اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اے محبوبہ فرما دو میرے بندوں سے لوگوں سے تمام لوگوں سے جو آپ کے زمانے میں موجود ہے اور جو آپ کے زمانے کے بعد آنے والے یعنی قیامت تک آپ کے مثال فرمانے کے بعد آتے رہیں گے ان تمام انسانوں سے بھی فرما دو اور تمام جنات سے بھی فرما دو جب یا ایھا الناس کہا جائے تو یہاں پہ صرف انسان ہی مراد نہیں ہے جنات بھی مراد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسان اور لوگوں کے ہی نبی نہیں ہے بلکہ جنات کے بھی نبی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر اس طرح بیان فرمائی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام مخلوقات کا رسول بنا دیا ہے میں ساری اللہ کی مخلوقات کی طرف رسول بن کر تشریف لایا تو اب اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے ہی رسول نہیں ہے جنات کے بھی رسول ہیں چرند پرند کے بھی رسول ہیں ملائکہ کے بھی رسول ہیں زمین و آسمان کے بھی رسول ہیں بادل کے بھی رسول ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بجلی کے بھی رسول ہیں آقا علیہ السلام سونا چاندی جواہرات کے بھی رسول ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات کو تخلیق فرمایا ہے ان تمام مخلوقات کے رسول ہیں اس پر بانی جامعہ محمد انوار فاروقی علیہ رحمہ رسول کے معنی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں انوار احمدی میں کہ رسول کے معنی جب انسانوں اور جنات کے لیے کیے جائیں تو کیا کیے جائیں گے داعیا الی اللہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والا اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے احکام شرعیہ بندوں تک پہنچانے والا اور بندوں کو اللہ سے ملانے والا ایسی ہستی کو کیا بولتے رسول بولتے لیکن اگر انسان اور جنات کی ہدایت کے لیے رسول پاک رسول بن کر تشریف لائے اور یہی معنی میں رسول ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ معنی میں رسول نہیں ہوتا تو مجھے بتلائیے انسانوں میں تو گمراہ ہوتے ہیں جنات میں تو گمراہ ہوتے ہیں انسانوں میں جنات میں بت پرست تو ہوتے ہیں انسانوں اور جنات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے تو موجود ہوتے ہیں ستانے والے ظلم بربریت کرنے والے قتل و غارت گیری کرنے والے لڑائی جھگڑا کرنے والے
زنا کرنے والے، چور ڈکیتی کرنے والے، یہ تمام قسم کے لوگ انسانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، جنات میں بھی پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے لیے یہ معنی میں رسول ہے کہ اللہ کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لیے آیا، چوروں کی رہنمائی کے لیے آیا کہ چوروں کو ہدایت دے کر انہیں سدھارے، زانیوں کو زنا سے روکے، شرابیوں کو شراب پینے سے روکے، برے اخلاق والوں کو اچھے اخلاق والا بنائے، برے کیریکٹر والوں کو اچھے کیریکٹر میں ڈھالنے والا بنائے۔ اس کے لیے رسول کی ولادت ہوتی ہے، رسول کی آمد ہوتی ہے، وہ انسانوں اور جنات کی ہدایت کے لیے آتا ہے۔ یہ معنی میں تو رسول کے یہ معنی ہوئے، لیکن تمام جو دیگر مخلوقات ہیں جیسا کہ ملائکہ کو اس معنی میں رسول کی ضرورت اور حاجت کیا ہے، جبکہ وہ دن و رات سبحان الملک القدوس پڑھ رہے، سبحان اللہ پڑھ رہے، اللہ اکبر پڑھ رہے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے۔ کبھی سنے کہ کوئی فرشتے نے زنا کیا، کبھی سنے کہ کوئی فرشتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کیا؟ فرشتے تو گناہوں سے معصوم رہتے ہیں، بولا ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں، وہ نافرمانی کرتے نہیں۔ فرشتوں میں کبھی سنے کہ انہوں نے کوئی جو ہے کیا ہے بدھ کی پوجا کی؟ کبھی سنے کہ کوئی فرشتہ جو ہے کسی کا قتل کیا، کسی کی چوری کی، کسی کو جو ہے کیا ہے ظلم کیا؟ کبھی نہیں سنی گیا۔ کبھی سنے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا بھی رسول بنایا تو پھر یہ معنی میں رسول نہیں ہے کہ ان کو ہدایت دینے کے لیے آئے، کیونکہ ان کو ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہے، آلریڈی وہ اللہ کی تسبیح کر رہے، تقدیس کر رہے، تحمید کر رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع سجود کر رہے۔ بیت معمور فرشتوں کا کعبہ ہے، 7 آسمانوں سے اوپر عرش الہی کے بالکل نیچے، وہ دن و رات اس کا طواف کر رہے ہیں، اس کی طرف رخ کر کے عبادت خدا بندی کر رہے ہیں، تو ان کو تو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور مخلوقات دیگر جو ہیں جیسے چرند پرند، کیڑے مکوڑے، اچڑا درخت، مچھلیاں، چیونٹیاں، یہ ساری جو مخلوقات ہیں ان کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا جو کچھ آسمانوں اور زمین میں مخلوقات ہیں یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اگرچہ کہ ہم کو سنائی نہیں دے رہی، اگرچہ کہ ان کی تسبیح ہم کو سمجھ میں نہیں آئی، مگر اس کے باوجود وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیت علیہ السلام کو وصیت فرمائی، بیٹا یہ ذکر زیادہ کرنا سبحان اللہ و بحمدہ، اس لیے کہ روئے زمین کی تمام مخلوقات یہی تسبیح کرتی ہے، اسی کی برکت سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ کون بولے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت فرمائے۔ اب اس وقت تو ہم تھے نہیں، مگر ہم کو خبر کیسے ہوئی اس بات کی؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان فرمایا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت فرمائی، اور اس وصیت میں یہ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھو، اسی کی وجہ سے روئے زمین کی تمام مخلوقات کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ چیونٹیاں بھی ذکر الہی کر رہے، پرندے بھی ذکر الہی کر رہے، مچھلیاں بھی ذکر الہی کر رہے، دیگر تمام مخلوقات ان میں کوئی بت پرست نہیں ہے، ان میں کوئی اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے، ان دیگر مخلوقات میں کوئی خدائی کا دعویٰ کرنے والا نہیں ہے، کوئی جھوٹا نبوت کا دعوے دار نہیں ہے، سب اللہ کی اطاعت اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ انسان اور جنات کو تو یہ معنی میں رسول کی ضرورت تھی کہ ان کو ہدایت دینے والا چاہیے، تو ہدایت دینے والا رسول آیا، اللہ کی طرف بلانے والا رسول آیا جنات اور انسانوں کے لیے۔ اگر یہی معنی میں تمام مخلوقات کے لیے رسول ہے تو دیگر مخلوقات کو تو ضرورت ہی نہیں ہے رسول کی، ان کو پہلے سے ہی اللہ کی عبادت کر رہے، اطاعت کر رہے، ذکر الہی کر رہے، وہ تو گمراہ ہی نہیں ہے، تو ان کو رسول کی ضرورت یہ معنی میں نہیں ہے۔ پھر ان کے لیے رسول کس معنی میں ہے؟ ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمام مخلوقات کا رسول ہوں، تو اللہ کے رسول کو اس کے لیے
ضروری ہے کہ حضور کو تمام مخلوقات کی بولیاں سکھائی جائیں. ہم نے سنا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے روئے زمین کے تمام پرند، تمام چرند، تمام جنات کی بولیاں سکھا دی تھی. ہمیں اس پر حیرت ہوتی ہے، مگر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازنے کی بات آئی تو صرف روئے زمین کے مخلوقات نہیں، اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کی بولیاں محمد مصطفیٰ کو سکھا دی اور آپ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا. تو اب یہ رسول کس معنی میں ہے تمام مخلوقات کے لیے؟ تو بانی جامعہ محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے انوار احمدی میں تفسیر بیان کرتے ہوئے لفظ رسول کی بیان کیا کہ رسول تمام مخلوقات کے لیے اللہ کے خزانے تقسیم کرنے والا اس معنی میں ہے، اس معنی میں ہے. اب پتا چلا رسول کے دو معنی ہوئے، ایک معنی ہدایت دینے والا، ایک معنی بندوں کی گائیڈنگ کرنے والا، ایک معنی بندوں کو جو گمراہ ہیں ان کو ہدایت کے راستے پر لانے والا، اللہ کی طرف سے آ کر بندوں کو شریعت کے احکام بتانے والا، بندوں کو سدھارنے والا. یہ معنی میں بھی رسول ہے اور رسول اس معنی میں بھی ہے اللہ کے خزانے مخلوقات میں تقسیم کرنے والا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دونوں شانیں عطا فرمائی، عطا کرنے والا بھی بنا دیا اور پھر ہدایت دینے والا بھی بنا کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا جس طرح انسانوں کے رسول میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جنات کا بھی رسول بنایا. دیکھو قرآن مجید نازل ہوا، اگر آپ پڑھیں گے سورہ احقاف، سورہ قاف وغیرہ میں اور سورہ داریات میں، سورہ رحمان میں مختصر اللہ پاک نے جنات کا ذکر فرمایا. وہاں فرمایا اے انسانوں اور اے جناتوں، اگر تم اللہ کی اطاعت اور عبادت نہیں کر سکتے تو دم ہے تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے باہر نکل کے بتاؤ، نکل کے بتاؤ. نہیں نکل سکتے. اسی مقام پہ سورہ داریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنات اور انسانوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا فرمایا. وہی خدا قرآن مجید میں جس طرح انسانوں کے ہدایت کے لیے احکامات بیان فرماتا ہے، اسی قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے سورہ جن مکمل سورہ نازل فرمایا. سورہ کا نام ہی کیا ہے؟ سورہ جن. بہت سارے حضرات بولتے ہیں جن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ لا علمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے، مطالعہ وسیع رکھنا چاہیے. اگر آپ یہ کہیں گے جنات نام کی کوئی مخلوقات نہیں ہوتی تو قرآن کی مخالفت ہو جاتی، سیدھا اسلام سے نکل جاتا ہے. جنات کا ہونا نص قرآنی سے ثابت ہے. سورہ جن قرآن میں اللہ پاک نے نازل فرمائی. کئی مقامات پہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ جنات کا ذکر اللہ پاک نے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جنات جوق در جوق، وفد در وفد آیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد حضور کی مجلسیں اٹینڈ کرتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تنہائی میں ملاقاتیں کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر ایمان لاتے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح صحابہ اکرام احادیث سننا کرتے تھے، قرآن کی صورتیں سیکھا کرتے تھے، دینی مسائل و احکام سیکھا کرتے تھے، جنات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب سیکھا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں آتا ہے، متعدد تفاسیر میں آتا ہے اور متعدد جو ہے نا تاریخ کے کتب میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں مکہ المکرمہ کے جنات اسلام قبول کیے حاضر ہو کر، مدینہ منورہ کے جنات حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیے. ملک شام سے، عراق سے، یمن سے آ کر کے جنات رسول پاک کی بارگاہ میں اسلام قبول کیے. مکہ المکرمہ میں ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام عالمی مسجد جن ہے. اس مقام پر بھی بہت سے جنات نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام قبول کیا. ایک حیرت انگیز حدیث پاک میں آپ کے گوشے پیش نظر کرنا چاہتا ہوں. وہ حدیث پاک کیا ہے؟ یہ حدیث امام بیہقی نے بیان کی، امام ابو نعیم نے بیان کی
اور خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے بیان کی جلد 1 صفحہ نمبر 234 پر، تفسیر کبیر میں امام رازی علیہ الرحمہ نے جلد 28 صفحہ نمبر 28 کے تحت اس حدیث کو بیان کیا جو ابھی سنانے لگا۔ راوی کو ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک شخص آیا، بہت ہی بوڑھا، ہاتھ میں عصا لیے ہوئے، ضعیف العمر، اس سے برابر چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ رسول پاک کی خدمت میں آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام عرض کیا۔ آقا علیہ السلام نے اس کا سلام قبول کیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تم کون ہو، اپنا تعارف پیش کرو۔ اس نے کہا کہ میں ابلیس کا پڑ پوتا ہوں، جو اوریجنل شیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس کا ذکر ہو رہا، اس کا اوریجنل پڑ پوتا ہوں بولا۔ حضور فرمایا اپنا شجرہ نسب سنا، کون سے قبیلے سے پوچھے پہلے سرکار، تو اس نے اپنا تعارف پیش کیا، میں ابلیس کا پڑ پوتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اپنا شجرہ نسب پیش کرو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں حام بن حیم بن لاقیس بن ابلیس ہوں، مطلب ابلیس کے بیٹے لاقیس، ان کے بیٹے حیم، ان کے بیٹے حام کا میں بیٹا ہوں۔ سمجھ رہے آپ؟ اس طریقے سے اس نے اپنا شجرہ نسب پیش کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا ابلیس کے پڑ پوتے ہو تو پھر تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا نا، اس وقت میں کھیلتا ہوا بچہ تھا۔ کیا بولا؟ یا رسول اللہ میں آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت قابیل، حابیل کا جو قابیل نے قتل کیا، اس وقت میں کھیلتا ہوا بچہ تھا، اور میں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جب کافرین آگ میں ڈال رہے تھے وہ نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات کی اور ان کے ہاتھ پر بھی میں ایمان لایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کیسے سمندر پر تیرتی رہی اور پھر کس طریقے سے کنارے لگی، یہ سب میں نے مشاہدات کیے، اور نوح علیہ السلام پر بھی ایمان لایا۔ اور اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ میں موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر بھی ایمان لایا، اور ان سے میں نے توریت سیکھی، تورات اور توریت جسے کہا جاتا ہے، وہ کتاب سیکھی، ان کے شرعی احکام سیکھے۔ اس کے بعد پھر میری ملاقات حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب میری ملاقات ہوئی، ان کی مجلسیں میں نے بہت سی اٹینڈ کی، ان کی مجلسوں میں شریک رہا، ان سے انجیل سیکھی، اور تورات اور انجیل یہ دونوں کتابیں مجھے مضبوطی سے اثر ہیں۔ اور یا رسول اللہ میں جب عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا تو ایک دن انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابلیس کے پڑ پوتے، تمہاری ملاقات انشاءاللہ محمد رسول اللہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پانے تک تم ظاہری حیات میں رہو گے۔ تو سنو، تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام عرض کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہنا؟ میرا سلام عرض کر دینا جب ملاقات۔ تو یا رسول اللہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور آقا علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس میں رونے والی تو بات نہیں تھی، مگر حضور کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ وہ خوشی کے آنسو تھے۔ دیکھو بھائی، اگر آپ کو بڑی کامیابی ملی تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے نا، تو آقا علیہ السلام کو اس بات پر خوشی ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی نے مجھے سلام بھیجا ہے، اور شیطان ابلیس کا پڑ پوتا، سگا پڑ پوتا، ابلیس تو ایمان لے گیا مگر اس کا پڑ پوتا مجھے رسول مان رہا ہے، مجھ پر ایمان لا رہا ہے، اور وہ نبیوں کے مجالس کے تذکرے میرے پاس کر رہا ہے۔ اس بات پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے آقا علیہ السلام کی آنکھ بھرائی، اور آقا علیہ السلام نے اس سے فرمایا
کوئی حاجت ہو تو عرض کرے. تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے میں نے خبریں سیکھی, عیسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام, عیسیٰ ابن اللہ علیہ السلام سے میں نے انجیل سیکھی, اب آپ پر بھی ایمان لاتا ہوں. یا رسول اللہ آپ پر جو کتاب نازل ہوئی ہے قرآن پاک, مجھے قرآن سکھائیے اور اس کی تعلیمات ازبر کرائیے, شریعت کے احکامات مجھے سکھائیے تاکہ میں جب تک زندہ رہوں میرے قبیلوں میں جا کر کے دین کی تبلیغ کا کام انجام دوں. آقا علیہ السلام نے 10 سورے قرآن مجید کے اس کو سکھائے. ان 10 سورتوں میں جن کے نام حدیث میں آئے, ایک تو سورہ فاتحہ ہے, دوسرا سورہ واقعہ ہے, تیسرا سورہ نبا عما یتساءلون, تیسرے پارے کی پہلی سورت, اور چوتھا جو ہے نا سورہ کفرت, اذا الشمس کفرت, اور 4 قل یا ایھا الکافرون, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. یہ 8 سورتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اس کے علاوہ 2 سورتیں اور سکھائی, ان کے نام حدیث پاک میں نہیں آئے. تو یہ 8 سورتوں کے نام ہیں. تو 10 سورے آقا علیہ السلام نے اس شیطان کے پڑ پودے کو سکھائے. تو اس طرح جنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آ کر دین سیکھا کرتے تھے. اس سے پتا چلا کہ رسول پاک کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمت اور ایسی شان عطا فرمائی کہ آقا علیہ السلام صرف انسانوں کے ہی نہیں, جنات کے بھی رسول و نبی ہیں, اور جنات بھی آقا علیہ السلام کے دست مبارک پر اسلام سے مشرف ہوا کرتے تھے. اور آقا علیہ السلام نے انسانوں کی حفاظت کے لیے, انسانوں کے لیے ارشادات فرمائے کہ جنات کیا ہے, کسی کا بھی روپ ڈال سکتے ہیں, کسی بھی انسان کی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں. ان کو اللہ نے اتنا تصرف دیا ہے, اتنی لطافت عطا فرمائی ہے, وہ چاہے تو سانپ بھی بن سکتے, چاہے تو کتا بھی بن سکتے, چاہے تو بلی بھی بن سکتے. ایک صحابی رسول حضور کی خدمت میں آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں کل گھر پر تھا اور میں نے دیکھا کہ گھر میں نے ڈور لگا دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے, اور کھڑکی کے پاس میں نے تخت لگا کر اس پر لیٹ گیا تھا, آنکھیں بند تھی مگر ہوشیار تھا. میرے گھر میں کی جو بلی تھی وہ میرے تخت پہ آ کے بیٹھ گئی, اور کھڑکی کے باہر سے بلی کھڑکی کے پاس آ گئی. وہ عرض کر رہی ہے کہ تیرے مالک نے دروازہ اور کھڑکی بسم اللہ کہہ کر کے لگائی ہے, لہذا میں تو اندر انٹر نہیں ہو سکتی, داخل نہیں ہو سکتی. مجھے بہت بھوک لگی ہے, اب تو گھر میں سے کچھ تو بھی مجھے پاس کر دے لا کے. بول کے وہ بلی عربی میں بات کریں, باہر والی, اندر والی بلی کیا ہوئی, جس طرح بسم اللہ پڑھ کے میرا مالک یہ جو ہے نا ڈور اور دروازے کی کھڑکی لگایا ہے, دروازے کا مین ڈور اور کھڑکی کے ڈور یہ بند کیا ہے, ایسے ہی اس نے تمام برتنوں کو بسم اللہ پڑھ کے ڈھکا ہے. یعنی کھانوں کے برتن, پانی پینے کے برتنوں کو بسم اللہ پڑھ کے ڈھک دیا ہے, جیسا تو اندر انٹر نہیں ہو سکتی, بھائی وہ اس میں سے کچھ نہیں لے سکتی. تو یہ بات وہ صحابی سنے حضور کے پاس آ کر عرض کی یا رسول اللہ ایسا معاملہ پیش آیا, 2 بلیاں عربی میں بات کر رہے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دونوں بلیاں جنات میں سے ہے, سمجھ گیا. اور انہوں نے جو کہا ہے اسے یاد رکھ بولے سرکار, بسم اللہ پڑھ کے جس گھر کے دروازے بند کیے جاتے ہیں, کھڑکیاں بند کی جاتی ہے, وہ گھر کے اندر کوئی جن داخل نہیں ہو سکتا بولے سرکار. اور جن برتنوں کو کھانے پینے کے بسم اللہ پڑھ کے ڈھک دیا جاتا ہے اس میں سے کوئی جن کچھ کھا پی نہیں سکتا بولے آقا علیہ السلام. تو اس سے معلوم ہوا بغیر بسم اللہ پڑھے کہ آپ جب برتن ویسے ہی رکھتے تھے, ڈھکتے نہیں, بغیر بسم اللہ پڑھے کے ڈھکتے تھے. تو ان صورتوں میں جنات کا آنا جانا گھروں میں بھی ہوتا رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان سے حفاظت کے لیے سکھایا کہ جب تم بیت الخلاء میں داخل ہو تو پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, کہ اے اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں شریر قسم کے جنات اور جناتنیوں سے تیری حفاظت فرما, جو شریر قسم کے
جو بیت الخلا میں رہتے ہیں، گندے مقامات پہ رہتے ہیں، غلیظ اثرات چھوڑتے ہیں، ان سے میری حفاظت فرما۔ یہ دعا آقا علیہ السلام نے تعلیم فرمائی۔ جب تم بیت الخلا میں داخل ہونے والے ہو، داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ کے داخل ہو، تو کیا عمدہ بولے حضور تم جب یہ پڑھ کے داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان تمام جنات کے نظروں پہ پردے ڈال دے گا، وہ تمہارے شرم کے چیزوں کو نہیں دیکھ سکیں گے، تمہاری شرمگاہیں ان پر ظاہر نہیں ہوں گی، تو ان کے غلیظ قسم کے جو اثرات ہیں اس سے تم محفوظ رہو گے۔ بات سمجھے؟ تو حضور نے ہم کو جنات سے بچنے کے طریقے بیان فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ کیا نام ہے؟ ولید بن مغیرہ۔ یہ شخص سخت ترین کافر تھا۔ کوئی مسلمان ہو رہے اس کو معلومات اس کو جا کے پیسے دے کے لالچ دے کے انہیں کیا کرتا تھا؟ رکا دیتا تھا۔ اور یہ ہوتا تھا قیامت کے دن اگر اسلام سچا مذہب نہیں تھا نا تو میں تیرے بت پرستی والے سارے گناہ کو میرے اوپر لے لیتا ہوں، میں جزا بھگتتے ہوں، تیرے کو چھٹکارا دلا دیتا۔ ایسا کر کے لوگوں کو ورداتا تھا کفر کرنے پر، اکساتا تھا کفر کرنے پر، ضدی بنا دیتا تھا کافرین کو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن آیا اور آ کر اس نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں نا یہ بت تو کچھ کر نہیں سکتے، نہ بات کرتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ ہی جو ہے نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں۔ آپ آج جو ہے ساری پبلک کے سامنے میں آپ کو لے جا کے کھڑا کر دوں گا اور میرا بت آپ سے بات کرے گا، گفتگو کرے گا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کل رات مجھ سے میرے بت نے بات کی ہے۔ کون آئے؟ ولید بن مغیرہ۔ یہ تفاصیل میں آیا واقعہ۔ تو ہوا کیا؟ جب رسول پاک کی خدمت میں اس نے یہ عرض کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ٹھیک ہے چلو، ایسا کون سا بت آ گیا ہے جو ہے نا لوگوں سے بات نہیں کر رہا ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے۔ جب حضور تشریف لے گئے تو وہاں پہ آپ کو بول بول کے تھک گیا، مگر بت بات کرنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہاں سے بات کرے گا؟ کل رات اس سے جس نے بات کی تھی وہ شریر جنات میں سے ایک جن تھا جو اس بت کے اندر داخل ہو کر اس سے بات کر رہا تھا۔ یہ بت پتھر کا بنا ہوا یہ بات نہیں کر رہا تھا، اس کے اندر وہ جن داخل ہو کر بات کر رہا تھا۔ تو سمجھا کہ یہ بت بات کر رہا ہے، اور اتنے سارے لوگوں کے سامنے آج تو ہی ذلیل ہو گیا۔ یہ کل بات کیا تھا تو اب بات کیوں نہیں کر رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جن آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ جو جن کل آ کر یہ بت کے اندر بات کیا تھا نا، میں اس کو پکڑ لیا، اب انہیں کبھی بھی کسی بت کے اندر داخل ہو کے بات نہیں کر سکتا۔ وہ جو جن کو پکڑا تھا وہ جن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا تھا۔ ایک صحابی رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں، ان کا نام ہے ابو دجانہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث پاک تحدیدی نامہ کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہے، تحدیدی نامہ کے نام سے۔ میں آقا علیہ السلام کا پاور بتا رہا ہوں، حضور کو کیسی عظیم طاقتوں سے اللہ نے سرفراز فرمایا، وہ طاقتوں کا اندازہ لگائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے گھر میں کبھی جو ہے چھت پہ کسی کے بھاگنے کی آوازیں آتی ہیں، اور کبھی کیا ہوتا ہے یا رسول اللہ مکھی کے بھنبھنانے کے جیسی آوازیں آتی ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے کوئی ایسے ہی بازو سے گزرے جیسا محسوس ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ کل رات یہ ہوا کہ میرے صحن میں ایک کالا سا بڑا سایہ نظر آیا، میں کھڑکی میں سے دیکھ رہا تھا، اور میں جب غور سے دیکھنے کی کوشش کیا تو میری طرف وہ کالے سائے نے آگ کا شعلہ پھینکا۔ یا رسول اللہ، یہ چیزیں میرے گھر میں ہو رہی ہے، اس سے حفاظت کے لیے مجھے کچھ دعا فرما دیجیے، آپ کچھ عطا کر دیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی لکھو، میں تو لکھوانا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا سے لکھوایا، کیا الفاظ لکھوائے؟ ھذا کتاب من محمد رسول اللہ رب العالمین الی من یترک الدار من العمال والصبار الی خالق یترک بالخیر، اما بعد
فإن لنا ولكم في الحق ساعة فإن كنت عاشقا مطيعا أو فاجرا فهذا كتاب ينطق علينا وعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون اتركوا صاحب كتاب هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون آمين لا ينصرنا آمين عين سين تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. یہ لکھوایا حضور نے اور اس میں حکم دیا کہ وہ تمام جنات جو انسانوں کے گھروں میں آ کے تکالیف پہنچاتے ہیں شہادتیں کرتے ہیں میرا حکم ہے کہ وہ وہاں چلے جائیں جہاں ان کی پوجا کی جاتی ہے جہاں ان کی عبادت کی جاتی ہے وہاں چلے جائیں وہ بت قدوں کی طرف چلے جائیں مسلمانوں کے مومنوں کے گھروں میں نہ رہیں اگر رہیں گے ایسے ہی ستائیں گے تو میرا یہ حکم لگنے کے بعد معلوم ہونے کے بعد بھی ایسا ہی کریں گے تو کل بروز قیامت میں قرآن کو لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے تم کو پیش کر دوں گا اللہ پاک بھی تمہاری گرفت فرمائے گا. اس قسم کے الفاظ آقا علیہ السلام کو سنت تحریر فرمائے اور یہ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اور فرمایا کہ اپنے پاس رکھ لو. انہوں نے پاس رکھ لیا اور وہ جن رات میں خواب میں اور عرض کیا ہے ابو دجانہ تم نے اس کے ذریعے مجھے جلا دیا آگاہ کر دیا یہ ہٹا دے میں تیرے گھر سے تو کیا تیرے پڑوس سے بھی چلا جاؤں گا پھر کبھی دوبارہ داخل نہیں ہوں گا. تو آقا علیہ السلام نے ایک بار کیا یہ ارشاد لکھوا کے لگوا دیا اس کے بعد سے وہ جن وہ گھر میں کبھی داخل نہیں ہوا. تو عرب کنٹریز میں جہاں کہیں پہ بھی اگر جنات ہے وہ یہ ستارے بول کے پتا چلتا یہی حدیث پاک کو لے لگا دیتے گھر اس کو تحدیدی نامہ کہا جاتا مشہور ترین حدیث ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کے اللہ پاک نے ایسے ڈنکے بجائے کہ حکم لگ جاتا ہے رسول پاک وہاں جا بھی نہیں رہے صرف اپنا پرچہ بھجوا رہے ہیں جہاں لگا دیا جاتا ہے وہاں سے جنات کا ستانا بند ہو جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ تو آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کا بھی رسول بنایا ملائکہ کا بھی رسول بنایا. آقا علیہ السلام جب آسمانوں پر تشریف لے گئے فرشتے حضور کے استقبال کے لیے سب در سب موجود رہے حضور کو سلام عرض کرتے رہے حضور کی ملاقات میں شوق پیش کرتے رہے. حد تو یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے وصال کے بعد بھی آسمانوں سے 70,000 کی ٹولیاں فرشتوں کی میرے قبر کی زیارت کے لیے آتی رہیں گی. آج جو آ گئے انہیں قیامت تک آنے کا چانس اور مہلت نہیں ملتی. وہ آسمانوں سے درود و سلام بھیجتے ہیں جو آج آ گئے وہ میرے مزار پر اپنے پر مس کر کے اپنے جسموں پہ پھیر لیتے ہیں اور میری ذات پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں. تو پتا کیا چلا فرشتے صرف اللہ کا ذکر نہیں کرتے اللہ کے ساتھ ساتھ رسول پاک پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں. آقا علیہ السلام کے قبر کی زیارت کے لیے تڑپتے ترستے ہیں. تو یہ عقیدہ اپنا لو کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپنا آقا علیہ السلام کے قبر کی زیارت کے لیے تڑپنا آقا پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ماننا حضور سے محبت کرنا حضور کی تعظیم اور ادب کرنا حضور کے تبرکات کا احترام اور ادب بجا لانا یہ سب کام فرشتوں والے کام ہے. تو اگر آپ فرشتوں والے کام انجام دیں گے تو محبوب بنیں گے کہ معذور بنیں گے؟ بولا محبوب بنیں گے. تو فرشتوں والے کاموں کو انجام دو یہی درس اللہ پاک نے قرآن کے ذریعے ہم کو دیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ کے ذریعے دیا. تو آقا علیہ السلام کی عظمت کے تمام مخلوقات میں اللہ پاک نے ڈنکے بجا دیے. خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے محمد مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حق قبول کرنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.